الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل لا يتبعون ما أنفقوا ولا يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر بے نفس ہو کر اس کی راہ میں خرچ کرو گے، خرچ کرنے کے بعد نہ ہی احسان جتاؤ گے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دو گے، نہ ہی اپنے مطلب حل کرنے کی کوشش کرو گے، تو تمہارا خدا تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ اب دیکھیں بعض لوگ غیروں میں تھوڑا سا کسی نیک کام میں خرچ کر لیتے ہیں اور پھر اس کا اس قدر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے جیسے کہ قربانی کے کوئی اعلیٰ معیار قائم کر لیے ہوں۔ مثلاً آج کل ہمارے ملک میں پاکستان میں گرمیوں کے دن ہیں یا ہندوستان میں اس موسم میں ٹھنڈے پانی کا انتظام بازاروں میں کیا جاتا ہے اور پھر بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ انتظام کیا ہوا ہے، یا مسجدوں کی تعمیر میں معمولی سی رقم 5-10 روپے دے دیتے ہیں تو باقاعدہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے اتنی قربانی دی، اور خاص طور پہ چھوٹے قصبوں میں دیہاتوں میں تو یہ بہت رواج ہے پاکستان میں۔ تو یہ حال ہے عموماً کچھ نہ کچھ دینے والے مسلمانوں کا، اور اکثریت تو ایسی ہے کہ خدا کی راہ میں دینے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور اگر چند امیر لوگ ایسے لوگوں میں سے جن کو کچھ احساس ہے کہ دین کی خاطر خرچ کریں، تو ایسے مدرسوں یا اداروں کی سرپرستی کی جاتی ہے جہاں انسانیت کے خلاف نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں، اور پھر اگر اپنے مطلب کے مطابق خرچ نہ ہو یا کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر وہ ساری امدادیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ خرچ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں خدا کی خاطر نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ اپنے مقاصد کے لیے یا اپنی نیکی کے اظہار کے لیے یہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے خرچ کیا اتنا، اور جب نیتیں نیک نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے نتائج بھی برے ہی نکلتے ہیں۔ یہ لوگ نیکیاں پھیلانے کے بجائے اپنے مطلب حاصل کرنے کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر احمدیوں کے لیے تو اس بات کو کار ثواب سمجھا جاتا ہے کہ خدا کے نام پر ان کو تکلیفیں دی جائیں۔
لیکن تصویر کا دوسرا اور صحیح رخ بھی ایک ہے جو احمدیوں کی مالی قربانیوں کا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی مالی قربانیوں کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر چلتے ہوئے جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کر یہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، نہ تو کسی فرد پر یا جماعت پر احسان کا رنگ رکھتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے یہ قربانی کرتے ہیں۔ نیت ہوتی ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے ہم بھی حصہ لیں، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہم بھی کچھ پیش کریں اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں۔ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر مالی قربانی کرنے والے ہیں، چندے دینے والے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بڑی مالی قربانیاں پیش کرنے والے ہیں، اپنے باقاعدہ چندوں کے علاوہ بھی کروڑوں روپے کی قربانی کر دیتے ہیں، اور کوشش بھی یہ ہوتی ہے کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ بس یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اپنے رب سے ان قربانیوں کا اجر پانے والے لوگ ہیں۔ ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اپنی رحمت اور فضل کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے، ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، ان کے خوفوں کو اپنے فضل سے دور فرما دیتا ہے، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھ کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے، اور آئندہ زندگی میں خدا تعالیٰ نے ان کو جن نعمتوں سے نوازنا ہے اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قربانیاں یہ اللہ والے اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہے۔ یہ قربانیاں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ادراک ہے کہ اپنے پیسوں کی تھیلی کا منہ بند کر کے نہ رکھو، ورنہ خدا تعالیٰ بھی رزق بند کر دے گا۔ اللہ کی راہ میں گن گن کر دو گے تو خدا تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے اور خدائی وعدہ پر مکمل ایمان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وما ينفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، یعنی جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے، جبکہ تم تو اللہ کی رضا جوئی کے سوا کبھی خرچ نہیں کرتے، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا، اور ہرگز تم میں سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ کوئی خوف نہ کرو، بلکہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایسا دیالو ہے، زیادتی کا یہ لوٹائے جانے کا کیا سوال ہے، وہ تو اس قدر بڑھا کر لوٹانے والا ہے، اس قدر بڑھا کر لوٹاتا ہے کہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے خزانے لامحدود ہیں، اور جس کے خزانے لامحدود ہوں وہ انسانی ذہن میں کسی معیار کا تصور پیدا کرنے کے لیے پیمانے کا اظہار تو کر دیتا ہے، لیکن وہ معیار یا پیمانے آخری حد نہیں ہوتی، انتہا نہیں ہوتی، جیسا کہ خود فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ واسع علیم. یعنی ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. تو یعنی گو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے پیمانے کوئی نہیں، وہ تو بے حساب رزق دینے والا ہے، لیکن کیونکہ انسان کی سوچ لامحدود ہے اس لیے وہ بے حساب سے کہیں یہ نہ سمجھے کہ 10 20 یا 30 گنا یا 100 گنا اضافہ ہو جائے گا. نہیں، بلکہ بڑھانے کی ابتدا جو ہے وہ 700 گنا سے. اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ تو معیار تقویٰ اور معیار قربانی کے لحاظ سے ہر ایک کی ہے، وہ اس معیار کے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. وہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دے دے. جتنا زیادہ اس پر ایمان میں بڑھتے جاؤ گے اتنا زیادہ اس کے فضلوں کے وارث ٹھہرتے جاؤ گے. وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہاری قربانیوں کی گنجائش کو بھی جانتا ہے، اور اس لیے جب احمدی اس نیت سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں کے وارث بھی ٹھہرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہر احمدی کا قربانی کا معیار پیش کرنے کا یہ فہم اور ادراک بڑھتا چلا جائے. ہر احمدی قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والا ہو. ہر شخص کی توفیقیں مختلف ہوتی ہیں، استعدادیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن اپنے دائرے میں ہر احمدی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ مالی قربانی کرنے والا ہو. اور قربانی کا لفظ تو تقاضا یہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر، اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر، اپنی خواہشات کو دبا کر، اپنے آپ کو اور اپنے مال کو خدا کی رضا کی خاطر جماعتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیش کیا جائے. بس جو اس قربانی کے جذبے سے اپنے مال خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے اجر پانے والے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ صدقہ اور مالی قربانی کا ذکر ایک حدیث میں یوں فرمایا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا اللہ کی راہ میں صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں فرمایا سب سے بڑا اللہ کی راہ میں خرچ یہ ہے کہ تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو اور مال کی ضرورت ہو اور حرص رکھتا ہو، غربت سے ڈرتا ہو اور خوشحالی چاہتا ہو. صدقہ و خیرات میں دیر نہ کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے تو کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا، حالانکہ وہ مال اب تیرا نہیں رہا، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے. پھر ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دے کر آگ سے بچو، خواہ آدھی کھجور خرچ کرنے کی استطاعت ہو. بس جہاں صدقہ اور مالی قربانی کر کے ہم اپنے آپ کو اگلے جہان کی آگ سے محفوظ کر رہے ہوں گے، وہاں دنیا کی حرص، لالچ اور ایک دوسرے سے دنیاوی خواہشات میں بڑھنے کی دوڑ سے بھی محفوظ ہو رہے ہوں گے. اور یوں آگ سے بچنے کے نظارے اس دنیا میں بھی دیکھیں گے، کیونکہ حسد کی آگ بھی بڑی سخت آگ ہے. تو احمدیوں میں تو بے شمار ایسے ہیں جو اس میدان کا تجربہ رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جو سکون
مالی قربانی کرنے کے بعد ملتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے جس میں آپ نے فرمایا کہ اشہو یعنی بخل سے بچو۔ یہ بخل ہی ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے اور ہم کبھی ہلاک ہونے والوں میں شمار نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہوں، اس کے لامحدود فضلوں اور انعاموں کے وارث ٹھہریں۔ ایک حدیث میں حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس نے اسے راہ حق میں خرچ کر دیا، دوسرے وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ، دانائی اور علم و حکمت دی اور اس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس فرمان کو سمجھنے والے ہوں اور اس رشک کی وجہ سے مالی قربانیوں اور انصاف قائم کرنے میں بڑھنے والے ہوں۔ جب قربانیوں میں بڑھنے کی دوڑ شروع ہوگی تو نیکیوں میں بڑھنے کے حکم کے مطابق ہر شخص اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اپنی اس انتہا کو پہنچنے کی کوشش کرے گا، اپنی استعدادوں کو انتہا تک استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور یوں ایک حسین اور پاک معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ جماعت کے مالی سال کا یہ آخری مہینہ ہے۔ عموماً جماعت کے متعلقہ عہدیدار جن کے سپرد چندوں کی وصولی کا کام ہوتا ہے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک مہینہ رہ گیا ہے اور وصولیاں بھی اس رفتار سے نہیں ہوئیں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی فکر نہیں اور پوری تسلی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی جہاں کمی ہے اپنے فضل سے پوری فرمائے گا۔ لیکن کیونکہ نصیحت کرنے اور توجہ دلانے کی کا بھی حکم ہے، اس لیے میں باب جماعت کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جن کے چندہ عام کے بجٹ کی ادائیگی میں اور اسی طرح چندہ جلسہ سالانہ یہ لازمی چندہ جات جو ہیں ان کی ادائیگی میں کمی رہ گئی ہے، وہ کوشش کر کے ادا کریں۔ جماعت کا بڑے عرصہ سے یہ مزاج بن گیا ہے کہ آخر وقت پر جا کر اپنے چندوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جو تو لازمی چندے ہیں وہ تو آپ کو ہر ماہ ادا کرنے چاہیے تاکہ بعد میں ادائیگی کا بوجھ نہ پڑے، اور اس سے یہ ہے کہ جو باقاعدہ چندہ دینے کا اور باقاعدہ قربانی کرنے کا ثواب ہے وہ بھی آپ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ماہوار چندوں کی ادائیگی کے سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سو اے اسلام کی ذی مقدرت لوگو، دیکھو میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس اصلاحی کارخانے کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہے اپنے سارے دل اور ساری توجہ اور سارے اخلاص سے مدد کرنی چاہیے، اور اس کے سارے پہلوؤں کو بنظر عزت دیکھ کر بہت جلد حق خدمت ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنی حیثیت کے موافق کچھ ماہواری دینا چاہتا ہے وہ اس کو حق واجب اور دین لازم کی طرح سمجھ کر خود بخود ماہوار اپنی فکر سے ادا کرے اور اس فریضے کو خالصتاً للہ نظر مقرر کر کے اس کے ادا میں تخلف یا سہل لنگاری کو روا نہ رکھے۔ اور جو شخص یکمشت امداد کے طور پر دینا چاہتا ہے وہ اسی طرح ادا کرے، لیکن یاد رہے کہ اصل مدعا جس پر اس سلسلہ کے بلا انقطاع چلنے کی امید ہے وہ یہی انتظام ہے کہ سچے خیر خواہ دین کے اپنی بذات اور اپنی بساط کے لحاظ سے ایسی سہل رقمیں ماہواری کے طور پر ادا کرنا اپنے نفس پر ایک حتمی وعدہ ٹھہرا لیں جن کو بشرط نہ پیش آنے کسی اتفاقی معنی کے بآسانی ادا کر سکیں۔ یعنی سوائے اس کے کوئی مجبوری ہو جائے
عام طور پر جو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں ماہوار چندے ادا کیا کریں۔ ہاں، جس کو اللہ جل شانہ توفیق اور انشراح صدر بخشے، وہ علاوہ اس ماہواری چندے کے اپنی وسعت، ہمت اور اندازہ مقدرت کے موافق یکمشت کے طور پر بھی مدد کر سکتا ہے۔ اور تم اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسب شاخو، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے، میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا، تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں۔ بس ہر احمدی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی مالی قربانیوں کو باقاعدہ رکھیں، تاکہ ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی ہوتا رہے۔ خلافت ثانیہ کے ابتدا میں مجھ سے چندہ عام کی ایک شرح مقرر ہو چکی ہے، یعنی 1/16 کے لحاظ سے، تو ہر احمدی کو اس کے مطابق چندہ دینا چاہیے، اور چندہ دیتا ہے۔ لیکن اگر مالی حالات اجازت نہ دیں تو اسی اجازت کے ماتحت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، چھوٹ مل سکتی ہے۔ لیکن ہمیشہ ہر احمدی کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقوں کو جانتا ہے، اس لیے تقویٰ پر چلتے ہوئے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے چندوں میں کمی کرنی چاہیے تو بے شک کریں، لیکن اس کے لیے ایک طریق ہے جماعت میں کہ خلیفہ وقت سے اجازت لے لیں کہ میرے حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے میں پوری شرح سے چندہ نہیں دے سکتا، ادائیگی نہیں کر سکتا، لیکن اپنے آپ کو مکمل طور پر مالی قربانی سے فارغ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ دفعہ اس طرف توجہ دلائی ہے، اور ابتدا میں ہی سورہ بقرہ میں متقیوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ نماز پڑھنے والے، باتیں کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں جو متقی ہیں۔ بس جب آپ استحکام خلافت اور استحکام جماعت کے لیے دعا مانگتے ہیں اور تقویٰ پر قائم رہنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو ان حکموں پر عمل بھی کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دعاؤں کا وارث بننے کے لیے دیے ہیں۔ بس ہر احمدی فکر سے اپنے بقایا جات صاف کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو 6 مہینہ تک بقایا دار کی شرط ہے کہ یہ نہ ہو، جماعت کا ایک قاعدہ ہے، تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ذمہ دارہ کرتے ہیں، ذمہ دار ہیں، جن کی فصلوں کی آمد 6 مہینے کے بعد ہوتی ہے، یا جو ایسے کاروباری ہیں جن کو کسی وقفے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد منافع ملتا ہے۔ ملازم پیشہ اور تاجر پیشہ جو لوگ ہیں جن کو ماہوار آمد ہے، ان کو تو فکر کے ساتھ چندوں کی ادائیگی کرنی چاہیے ہر ماہ، اور جماعت میں ہزاروں ایسے ہیں جو اس فکر کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اپنے پیسے میں برکت کے بے شمار نظارے دیکھتے ہیں۔ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک ذمہ دار کو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا تھا کہ جب اس کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو بادل کو حکم ہوتا تھا کہ فلاں جگہ برس اور اس کی ضرورت پوری کر۔ تو اس ذمہ دار کی یہی خوبی تھی کہ اپنی آمد میں سے وہ ایک حصہ علیحدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے رکھ لیتا تھا۔ تو کیا یہ قصہ روایتوں میں اس لیے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں سے یا پرانے لوگوں سے ایسا سلوک کرتا تھا، اب اس کی یہ قدرت بند ہو گئی ہے، اب اس کو یہ قدرت نہیں رہی؟ نہیں، بلکہ آج بھی وہ زندہ و قائم خدا یہ نظارے بے شمار احمدیوں کو دکھاتا ہے۔ بس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے
اس کی راہ میں کی گئی قربانیوں کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ لامحدود قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن تقویٰ اور نیک نیتی شرط ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں بعض اور تحریکات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو مریم شادی فنڈ ہے، اس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ آخری تحریک تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بابرکت ثابت ہوئی ہے۔ بے شمار بچیوں کی شادیاں اس فنڈ سے کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ احباب حسب توفیق اس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں جس طرح توجہ پیدا ہوئی تھی اب اتنی توجہ نہیں رہی۔ جو لوگ مالی لحاظ سے اچھے ہیں، بہتر مالی حالات ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بچیوں کی شادیوں پر غریب لوگوں کے کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو میں عموماً لڑکے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، ان کی بھی بچیاں ہوں گی، بلا وجہ کے مطالبے نہ کیا کریں، تقویٰ پر قدم ماریں۔ آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں یا لڑکا اپنی شادی کر رہا ہے، اپنی مرضی سے بھی ہوتا ہے، یہ کوئی شادی ہے، کوئی کاروبار تو نہیں ہے کہ اتنا جہیز ہوگا، اتنا زیور ہوگا، اتنا سرمایہ ہوگا، اتنی فلاں چیز ہوگی تو شادی ہوگی۔ یہ سب دنیا دکھاوے کی چیزیں ہیں، ایک احمدی کو یہ زیب نہیں دیتی۔ بعض ایسے خط بچوں کی طرف سے آتے ہیں، شادی کے بعد یہ تانے ملتے ہیں کہ سسرال کی طرف سے بھی اور لڑکے کی طرف سے بھی کہ کچھ نہیں لے کے آئی۔ بعض لڑکے بیاہ کر باہر آتے ہیں پاکستان سے اور شاید اس سوچ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کے سب کچھ جو ہے سسرال سے ہی لینا ہے، وہ مطالبے شروع کر دیتے ہیں کہ گھر ہمارے نام کرو اور فلاں چیز ہمارے نام کرو یا فلاں چیز ہمیں دو۔ تو پھر بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے عزیزوں کے زیر اثر اس طرح کے گھٹیا قسم کے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں کہ شرم آتی ہے۔ بعض ان میں سے اپنے آپ کو بڑے خاندانی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لڑکے اور ایسے خاندان اپنی اصلاح کریں اور خدا کا خوف کریں، ورنہ بہتر ہے کہ ایسے گھٹیا لوگ جماعت سے قطع تعلق کر لیں اور جماعت کی بدنامی کا باعث نہ بنیں۔ اب میں پھر پہلی بات کی طرف آتا ہوں، ان غریب بچوں کی شادیوں کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ اندازہ نہیں ہے، اب مہنگائی کی وجہ سے اخراجات بھی بہت بڑھ رہے ہیں، اس لیے توجہ دینی چاہیے۔ جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں اپنے بچوں کی شادیوں پر بے شمار خرچ کرتے ہیں، اگر ساتھ ہی پاکستان، ہندوستان یا دوسرے غریب ممالک میں غریب بچوں کی شادیوں کے لیے کوئی رقم مخصوص کر دیا کریں تو جہاں وہ ایک گھر کی خوشیوں کو سامان کر رہے ہوں گے، وہاں یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہوگا جو ان کے بچوں کی خوشیوں کی بھی ضمانت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر بعض صاحب حیثیت لوگوں میں بے تحاشا نمود و نمائش اور خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے، شادیوں پر بے شمار خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کئی قسم کے کھانے پک رہے ہوتے ہیں جو ضائع جاتے ہیں، اکثر یہاں سے جاتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں جا کے جب شادیاں کرتے ہیں۔ اگر سادگی سے شادی کریں اور بچت سے کسی غریب کی شادی کے لیے رقم دیں تو اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہوں گے۔ کھانوں کے علاوہ شادی کارڈوں پر بے انتہا خرچ کیا جاتا ہے، دعوت نامہ تو 1 روپے میں بھی چھپ جاتا ہے پاکستان میں، یہاں بھی بالکل معمولی سے 5-7 پینس میں چھپ جاتا ہے۔
تو دعوت نامہ ہی بھیجنا ہے، کوئی نمائش تو نہیں کرنی. لیکن بلا وجہ مہنگے مہنگے کارڈ چھپائے جاتے ہیں. پوچھو تو کہتے ہیں کہ بڑا سستا چھپا ہے، صرف 50 روپے میں. اب یہ صرف 50 روپے جو ہیں، اگر 500 کی تعداد میں چھوٹے چھپوائے گئے ہیں کارڈ تو یہ 25,000 روپے بنتے ہیں پاکستان میں. اور 25,000 روپے اگر کسی غریب کی شادی کے موقع پر ملیں تو وہ خوشی اور شکرانے کے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے. تو اس طرح بے شمار جگہ ہیں جہاں بچت کی جا سکتی ہے، اور جن کو اتنی توفیق ہے کہ وہ کہیں کہ ہم بچیوں کی شادیوں میں مدد بھی کر سکتے ہیں، اس قسم کی چھوٹی بچت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو کم از کم جو خرچ وہ اپنے بچوں کی شادی پر کرتے ہیں اس کا 1% تو غریب کی شادی کے لیے چندہ دینا چاہیے، مدد کے لیے دینا چاہیے. پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو بڑی فضول خرچی کرتے ہیں، وہاں رہنے والے بھی، کچھ تو باہر سے جا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وہاں رہنے والے کر رہے ہوتے ہیں. اور یا جو نہیں بھی کرتے فضول خرچی، وہ ایسی توفیق ان کی ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی میں مدد کر سکیں. ان کو سب کو آگے آنا چاہیے اور اس نیک کام میں حصہ لینا چاہیے. عموماً ایک غریبانہ شادی جو ہے 25-30 ہزار روپے کی مدد سے ہو جاتی ہے. کچھ نہ کچھ تو انہوں نے خود بھی کیا ہوتا ہے، کچھ اتنی مدد ہو جائے تو لوگوں کی بڑی مدد ہو جاتی ہے. تو یہ پھر غریب آدمی کے لیے سکون کا باعث بن رہی ہوتی ہے اور آپ کو دعاؤں کا وارث بنا رہی ہوتی ہے. تو بہرحال ہر ایک کو حسب توفیق اس فنڈ میں ضرور حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. دوسرے میں اس طرح توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ اسپین میں نئی مسجد کی تعمیر کا میں نے اعلان کیا تھا، اور اسپین کی جماعت کے محدود وسائل کی وجہ سے دوسروں کو بھی اس میں حصہ لینے کی تحریک کی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے مخلصین نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بڑی تعداد میں وعدے آئے الحمدللہ، اور کچھ احباب نے تو اپنے وعدے پورے بھی کر دیے یا کچھ حصہ ادا کر دیا. لیکن ابھی کافی بڑی تعداد ایسی ہے جن کے وعدے قابل ادا ہیں. اب ایک سودا ہو رہا ہے، وہاں ایک جگہ پسند آئی ہے ویلنسیا سے کوئی 15-16 کلومیٹر پہ، مین ہائی وے کے اوپر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور ہائی وے کے اوپر ہی ایک پلاٹ ہے جس میں ایک مضبوط عمارت بھی ہے، چھوٹی سی تعمیر ہوئی رہائش کی، جو رہائش کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. بہرحال اس خالی جگہ پر، وہاں خالی جگہ بھی کافی ہے، تو اس کے لیے وہاں مسجد کا پلان انشاءاللہ بن رہا ہے. تعمیر شروع ہو جائے گی، اللہ کرے اجازت بھی مل جائے کونسل کی طرف سے. تو اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور خالی پلاٹ بھی ہے جو کونے کا پلاٹ ہے، کارنر کا. تو میں نے کہا ہے کہ وہ بھی خریدنے کی کوشش کریں انہیں. اس طرح 2 طرف سے سڑک مل جائے گی اس پلاٹ کو. تو جو پہلا پلاٹ ہے وہ تقریباً 2800 مربع میٹر کا ہے، دوسرا بھی مل گیا تو انشاءاللہ 5000 مربع میٹر سے اوپر جگہ بن جائے گی، جو تقریباً 1 ایکڑ سے زیادہ جگہ ہے انشاءاللہ. تو اللہ کرے یہ سودا بھی جلد ہو جائے تاکہ مسجد کی تعمیر وہاں جلدی شروع کی جا سکے. تو جن لوگوں نے اس تحریک میں وعدہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، ان سے درخواست ہے کہ اپنے وعدے پورے کریں، لیکن یاد رکھیں کہ لازمی چندہ دات یعنی چندہ عام وغیرہ کو پیچھے رکھ کر یہ ادائیگی نہیں کرنی. پہلے بہرحال لازمی چندہ دات ضروری ہیں، اور جو انہوں نے ہی وعدے کیے ہیں جن کو توفیق تھی، مجھے امید ہے کہ وہ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جرمنی والوں کو بھی میں توجہ دلا دوں آج کہ ان کی رفتار جو ہے 100 مساجد کی، وہ بھی بڑی سست ہے. ان کو بھی چاہیے کہ اپنے کام میں تیزی پیدا کریں. دنیا میں بڑی تیزی سے مسجدیں بن رہی ہیں. تیسرے میں آج ایک تحریک کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جماعت کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو، اور دوسرے احباب بھی ہیں عموماً، اگر شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو سکتے ہیں حسب توفیق، جس کو توفیق ہو، گنجائش ہو. یہ تحریک ہے طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے مالی قربانی کی. اس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش تھی ربا میں شروع میں خلافت رابعہ کے ابتداء میں کہ یہاں ایک ایسا ادارہ ہو جو اس علاقے میں دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے سہولت میسر کر سکے.
تو بات کچھ چلی بھی تھی اس دور میں، لیکن پھر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ حضور کی آخری دنوں میں اس طرف دوبارہ توجہ پیدا ہوئی تھی، لیکن خلافت خامسہ کے شروع میں یہ کام اس پر شروع ہوا۔ تو ایک ہمارے احمدی بھائی ہیں، انہوں نے اپنے والدین کی طرف سے اس کا خرچ اٹھانے کی حامی بھری۔ پھر امریکہ کے ایک احمدی ڈاکٹر بھی ہیں، اس میں شامل ہوئے، انہوں نے خواہش کی کہ میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال نقشے وغیرہ بنائے گئے اور بڑا ایک خوبصورت 6 منزلہ عمارت وہ تعمیر کی جا رہی ہے، جو اپنی تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، اور اس فیلڈ کے ڈاکٹر جو ماہرین ہیں ان کے مشوروں سے بھی یہ کام ہوا ہے، سارا اس میں شامل ہیں۔ ان میں خاص طور پر ڈاکٹر نوری صاحب سے مشورہ لیا گیا کہ ایک ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے کس قسم کی چیزوں کیسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مرکزی کمیٹی میں شامل بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب مستقل وقت دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو نقشے انہوں نے بنوائے تھے، جیسا کہ میں نے کہا کہ 6 منزلہ عمارت کے تھے، جس میں تمام متعلقہ سہولتیں جو ایک دل کے ہسپتال کے لیے ضروری ہیں اس میں رکھی گئی تھیں۔ تو جو تخمینہ انہوں نے اس وقت دیا تھا، جو اندازہ خرچ دیا تھا، اس وقت بھی اس رقم سے زیادہ تھا جس کی ان 2 صاحبان نے، جن کا میں نے ذکر کیا، دینے کی حامی بھری تھی۔ تو انتظامیہ کچھ پریشان تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ نقشے جو بنائے گئے ہیں ان کی منظوری میں نے دی تھی، اسی کی منظوری دیتا ہوں، اس کے مطابق کام کریں، اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ تعالی اللہ برکت ڈالے گا، فضل فرمائے گا۔ اس میں پھر کچھ اور لوگ بھی شامل ہوتے رہے، اور اب جہاں تک عمارت کا تعلق ہے وہ قریباً مکمل ہو چکی ہے، ہو جائے گی جلد چند مہینوں میں۔ اس تعمیر میں بتا چکا ہوں کچھ لوگوں نے حصہ بھی لیا، اور فضل عمر ہسپتال کی انتظامیہ بڑی محنت سے اور ہر جگہ پر جہاں بچت ہو سکتی تھی، جہاں ضرورت تھی، انہوں نے بچت کروائی اور احتیاط کی تعمیر کروانے میں۔ خاص طور پر ڈاکٹر نوری صاحب کے مشورے بھی باقاعدہ ہر قدم پر ملتے رہے، ٹیکنیکل مشورے، وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ لیکن اب جو اکوپمنٹ اور سامان وغیرہ آنا ہے اسپتال کا، وہ کافی قیمتی ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ فیزز میں یہ خریدیں، اور جیسے جیسے رقم کا انتظام ہوتا جائے گا، لیکن ابتدائی کام کے لیے بھی کافی بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں احمدی ڈاکٹروں سے خصوصاً کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بڑا فضل فرمایا ہے، اور خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی بعض ایسے ڈاکٹرز ہیں جو مالی لحاظ سے بہت اچھی حالت میں ہیں۔ اگر آپ لوگ خدا کی رضا حاصل کرنے اور غریب انسانیت کی خدمت کے لیے اس ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے مکمل کرنے میں حصہ لیں، تو یقیناً آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو خدا بے انتہا نوازتا ہے، اور ان کے اس فعل کا اجر خدا کے پاس بے انتہا ہے۔ اس کے وعدوں کے مطابق کوشش کریں کہ جو وعدے کریں انہیں جلد پورا بھی کریں۔ اس ادارے کو مکمل کرنے کی میری بھی شدید خواہش ہے، کیونکہ شروع ہوا میرے وقت میں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ امید ہے خواہش پوری کرے گا، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ اس نیک کام میں، اس کار خیر میں حصہ لیں اور شامل ہو جائیں، اور اس علاقے کے بیمار اور دکھی لوگوں کی دعائیں لیں۔ آج کل دل کی بیماریاں بھی زیادہ ہیں، ہر ایک کوئلوں میں انتہا ہو گئی ہیں ہر جگہ ہی، اور پھر علاج بھی اتنا مہنگا ہے کہ غریب آدمی تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا، ایک غریب آدمی تو علاج کروا ہی نہیں سکتا۔ بس غریبوں کی دعائیں لینے کا ایک بہترین موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہ آخرین ہیں جنہوں نے نیکی کے ہر میدان میں پہلوں سے ملنا ہے، ہم اپنے دعوے میں تبھی سچے ثابت ہو سکتے ہیں جب ان نیکی کے کاموں میں ان مثالوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں
جو پہلوں نے ہمارے لیے قائم کی ہیں. وہ لوگ تو امیر ہو یا غریب، کسی بھی مالی تحریک پر بے چین ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کیا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اور اپنی استعدادوں کے مطابق قربانیاں پیش کرتے تھے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو بے انتہا نوازا، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاطر کیے گئے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو ان قربانیوں کا ذکر حدیث میں یوں آتا ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارشاد فرماتے تو ہم سے کوئی بازار چلا جاتا جہاں وہ محنت مزدوری کرتا اور اسے اجرت کے طور پر جو ایک مد اناج وغیرہ ملتا، چھوٹا موٹی جو بھی مزدوری ملتی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. اور اب ان کا یہ حال ہے کہ ان میں سے بعض کے پاس 1-1 لاکھ درہم یا دینار ہیں. تو اس اسوہ پر چلتے ہوئے قربانیوں کے نظارے جماعت احمدیہ میں بھی نظر آتے ہیں. بس آج بھی ان نظاروں کو ختم نہ ہونے دیں اور خدمت انسانیت کے اس اہم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جہاں تک انسٹیٹیوٹ کے لیے ڈاکٹرز کا تعلق ہے، ہمارے امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے وقف کیا ہے، مستقل وقف کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد روا پہنچ جائیں گے. دوسرے یہاں بھی بعض نوجوان واقفین زندگی ڈاکٹر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو اپنی تعلیم مکمل ہونے پر چلے جائیں گے وہاں. اور پاکستان میں بھی بعض نوجوان ہیں جنہوں نے وقف کیا ہے، ٹریننگ لے رہے ہیں. تو اور اسی طرح ڈاکٹر نوری صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ ادارہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں بھی برکت ڈالے. اور پھر یہ ادارہ مکمل ہونے کے بعد دوسرے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو میں کہوں گا کہ وہ بھی وقف عارضی کر کے یہاں آیا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اس قربانیوں کے بدلے ضرور دے گا، اجر ضرور دے گا. اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت کامیاب ادارہ بنائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی. صرف ایک محبت کر سکتے ہو. بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے. اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے. بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا، یعنی اس کا مال ضائع ہو جائے گا. یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے. اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو تو وہ ایک قوم پیدا کر دے گا کہ اس کی خدمت بجا لائے گی. تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے. بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو اور یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں. میں بار بار تم کو کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرا محتاج نہیں. ہاں تم پر یہ اسی کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے. اللہ کرے کہ کبھی کسی احمدی کے دل میں قربانی کرنے کے بعد تکبر پیدا نہ ہو اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کو ایک اعزاز سمجھے، ایک فضل سمجھے، اور ہمیشہ کی طرح وہ قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرتا چلا جائے اور ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بننے والا ٹھہرے، نہ کہ آپ کی ناراضگی سے حصہ پانے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ تعالی میں کینیڈا کے سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. وہاں جلسہ بھی ہے اور بہت سارے دوسرے پروجیکٹ بھی ہیں جن کے مساجد مشن ہاؤسز وغیرہ کے افتتاح وغیرہ. جیسا کہ بنیاد دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے کامیاب کرے سفر اور اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھاتا رہے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.